السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 27ویں دن آپ کو جماعت نہوم کی ایک نظم جو دراصل ایک مرثیہ ہے، جو بال گنگادھر تلک یعنی لوکمانیہ تلک سے متعلق ہے، اور اس مرثیے کا نام ہے تلک کی موت پر۔ تو دراصل کہ ایک شخصی مرثیہ ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں شخصی مرثیے کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں۔ اس کی سرگرمیاں ہم دیکھتے ہیں۔ تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہر طرف تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، یعنی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو اب اگر ہم غور کریں، آپ کو یہاں کیا کرنا ہے، اسی مفہوم کا شعر تلاش کرنا ہے کہ کون سا شعر یہاں آئے گا۔ تو تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بے کسی چھائی ہے، تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے، جوش و جذبہ ختم ہو گیا ہے، بے کسی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف خاموشی طاری ہے۔ اسی طرح سے آج وطن کی عزت کی دولت اور مردہ قوم کی پرانی عظمت کا وارث اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تو آج وطن کی عزت کی دولت، دیکھیے یہ یہاں پر اڑ گیا دولت ناموس وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث، یہ شعر وہاں پر آئے گا۔ اس کے بعد تلک کے انتقال کی خبر فرد واحد کے چل بسنے کی اندوہگی خبر نہیں تھی، بلکہ سانحہ پوری ریاست کے مرنے کا اعلان تھا۔ انسان تو انسان، پتھر بھی سوگوار تھے۔ تو یہاں پر ریاست کا ذکر ہے، تو ریاست کا ذکر کون سے شعر میں ہمارے یہاں پر، موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر، یہ شعر آپ کا اس میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو درج ذیل بند کا مطلب اپنے الفاظ میں واضح کرنا ہے۔ تو ایک بند دیا ہوا ہے، موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار، روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار، مارے کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تنتنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ تو اس میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ کو۔ تو آپ لکھیں گے وہاں پہ جماعت نہوم کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو خلاصے میں آپ کو اس کا جواب ملے گا، یہ پہلے بند کی تشریح وہاں لکھی ہوگی، آپ اس کو پڑھیں، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اور اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ رات میں موت نے ایسا حملہ کیا کہ صبح ہونے پر وطن کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر طرف رنج و غم کا غبار اڑ رہا ہے، ہر طرف رنج و غم اور ماتم کی کیفیت تھی۔ تو رات میں تلک کی موت نے ایسا کوہرام مچا دیا تھا کہ صبح ہر طرف جو ہے ماتم ہی ماتم چھایا ہوا تھا، اور جو جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی وہ سرد پڑ چکی تھی، اور وطن کا سردار سو چکا تھا، یعنی مر گیا تھا۔ وطن کے سردار سے مراد لوکمانیہ تلک۔ تو تلک جو قوم کا سردار تھا، وطن کا سردار تھا، وہ سو چکا تھا۔ اسی وجہ سے جنگ بھی جو ہے وہ سرد پڑی ہوئی تھی، اور شیر کا دبدبہ ابھی باقی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا، اور کچھار سونی پڑی تھی۔ شیر کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ کچھار، وہ بھی سونی ہو گئی تھی۔ تو اس میں شاعر نے لوکمانیہ تلک کو شیر کہا ہے، صنعت استعارے کا استعمال ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ شیر کا رعب و دبدبہ باقی نہیں رہا تھا، کچھار سونی پڑ گئی تھی، اور ہر طرف بے کسی چھائی ہوئی تھی، بے کسی لاچاری سب طرف چھائی ہوئی تھی، اور تقدیر پھر گئی تھی، تقدیر بدل گئی تھی، اور قوم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی، یعنی جنگ آزادی کا جوش و جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اس طرح سے اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اب یہ سوال بہت اہم ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، پتیاں جھک گئیں
مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں جس شاعرانہ لطافت کا اظہار کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے، یعنی اس میں جو شاعرانہ خوبی پائی جاتی ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے کہ اس میں صنعت مبالغہ کا استعمال کیا شاعر نے، اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ جب تلک کے مرنے کی خبر عام ہوئی تو اس کو سن کر صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوئے بلکہ درخت اور پتیاں بھی متاثر ہو گئیں، اور پتیاں بھی جھک گئیں، اور صحرا کے شجر مرجھانے لگے، اور یہاں تک کہ جوش میں بہتے ہوئے دریا بھی وہ تھم گئے، تھم کے رہ گئے، رک گئے۔ تو اس میں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا، یعنی موت کے اثر کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا کہ یہ کہا کہ پتیاں بھی جھک گئیں، صحرا کے شجر بھی مرجھا گئے، اور بہتے ہوئے دریا بھی تھم گئے اس کی موت کی خبر سن کر۔ تو یہ ایک شاعرانہ لطافت اس میں پائی جاتی ہے، ایک شاعرانہ خوبی پائی جاتی ہے کہ کس کمال اور کس خوبی کے ساتھ شاعر نے اس کے تلک کی موت کے اثر کو اس میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ایک اور شعر دیا گیا ہے، جاں نثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث۔ اس میں آپ کو معنی و مطلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انداز بیاں کی خوبی کو اجاگر کرنا ہے۔ انداز بیاں مطلب شاعر کے بیان کرنے کا انداز، شاعر نے کس انداز سے اس میں موت، تلک کی موت کو بیان کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس میں لکھیں گے کہ اس میں شاعر نے صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے، اور شیر دکن سے مراد ٹیپو سلطان ہے۔ تو شاعر نے تلک کو ٹیپو سلطان کا وارث قرار دیا، اور یہ کہا کہ وہ ٹیپو سلطان کا وارث جو، اور وہ کون سے ٹیپو سلطان، جو جاں نثار ازلی، جو ہمیشہ اپنی جان نچھاور کرنے والے، ملک کے وفادار، جو دکن کے شیر تھے، ان کا یہ وارث تھا تلک، اور ساتھ ہی پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، ساتھ ہی جو ہے یہ جو مراٹھا پیشوا تھے ان کے میدان جنگ کا وارث تھا، گرجتے ہوئے میدان جنگ کا وارث تھا۔ مطلب اس میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تاریخی واقعات اور حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور تلمی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ٹیپو سلطان کا ذکر کیا بلکہ مراٹھا پیشواؤں کی بہادری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر جوڑیاں لگانا ہے، جیسے تنتنا۔ تو تنتنا آپ دیکھ رہے ہیں روب و دبدبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناموس عزت کے لیے کوثار پہاڑ، اور نگہبان تو آپ جانتے ہی ہیں محافظ۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ حل کرنا ہے۔ اس طرح آپ کو الفاظ کی ضد مرثیے میں تلاش کر کے لکھنا ہے۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، تب آپ خود سوچیں کہ اس کی ضد کیا آ سکتی ہے۔ پہلے ہی شعر میں استعمال کیا ہے تو موت، تیرگی تاریکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کیا آ سکتا ہے؟ تو آپ کی نظم میں استعمال کیا ہے روشنی۔ اسی طرح ابدی، ابدی کے ساتھ استعمال کیا ہے ازلی، اور رفیق کے لیے رقیب۔ تو اس طرح آپ یہ سب یاد رکھیں، اچھے سے اس کو نظم میں بھی تلاش کریں اور پھر لکھیں۔ اب یہاں پر آپ کو صنعت پہچاننا ہے شعر کی۔ پتیاں جھک گئیں، مرجھا گئے صحرا کے شجر، یہاں پھول آ گیا، شجر ہے وہ، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ اب اس میں پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صنعت مبالغہ ہے، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو جس صنعت میں بات کو بڑا چڑھا کر شاعر بیان کرتا ہے وہ صنعت مبالغہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کو آؤ مشکرے میں مرثیے کی تعریف لکھنا ہے۔ تو آپ مرثیے کی تعریف لکھیں گے، آپ جانتے ہیں مرثیے کی تعریف کہ جس نظم میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں، اور اس کی قسمیں بھی آپ جانتے ہیں، شخصی مرثیہ اور کربلائی مرثیہ۔ اب اس کے آپ کو ایک ایک بند لکھنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، شخصی مرثیے میں تو آپ لوکمانیہ تلک کا جو مرثیہ آپ کو دیا ہوا ہے اس کا بھی ایک بند لکھ سکتے ہیں، اور کربلائی مرثیے میں 8ویں میں آپ کا 10ویں میں بھی مرثیہ دیا گیا ہے، 8ویں میں آپ کو مرثیہ دیا گیا ہے، وہ کربلائی مرثیے ہیں۔ فوج اعداء میں ہلچل، یہ بھی کربلائی مرثیہ ہے۔ اسی طرح زمین کرب و بلا جو 10ویں میں ہے وہ بھی ایک کربلائی مرثیہ ہے۔ آپ اس میں سے کسی ایک کا ایک بند لکھ لیجئے، یا آپ دوسرا مرثیہ لکھنا چاہتے ہیں تو گوگل پر سرچ کیجئے کربلائی مرثیہ اور اس کا ایک بند لکھیں آپ۔ اب یہاں پر ایک اچھا سوال آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ مجاہد آزادی بال گنگادھر تلک کے ساتھ جنگ آزادی میں شامل ہوتے تو کیا کرتے؟
اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کو یہاں اپنی رائے دینا ہے. آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب بال گنگادھر تلک کے ساتھ ہم جنگ آزادی میں شامل ہوتے تو ہم بھی تن من دھن کی بازی لگا دیتے اور اپنے وطن کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کرتے اور اس کے لیے منصوبے بناتے, اس کے لیے ہم تیاریاں کرتے اور لوگوں کو ابھارتے, ترغیب دیتے. اس طرح آپ اپنے الفاظ میں, آپ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ اپنی رائے کو ظاہر کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آج کی سرگرمی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5ویں کا یہ وائر ہاں اچھا ہے, لکھ لیے گے.